بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ مائز پلانٹ کے تمام سننے اور دیکھنے والے میرے قابل احترام بھائیوں اور دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے میرا خلوص بھرا سلام۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی موضوع کے طرف۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 50 برس اور 3 مہینے تک پہنچی، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور شب معراج میں چوتھی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ دل مبارک میں قوت پیوست کر دی جائے، تاکہ آسانی سے عالم ملکوت کی سیر کر سکیں اور تجلیات الہیہ کو دیکھ سکیں۔ اور ماہ رجب کی 27ویں تاریخ میں درگاہ الہی سے جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ رضوان سے کہیں کہ بہشت یعنی جنت کی آرائش کریں، اور حور و غلمان سے کہو کہ وہ اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کریں، اور ملائکہ سے کہو جو کہ قبروں میں عذاب کرنے والے ہیں آج کی شب عذاب قبر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں، اور مالک دروغہ کو کہو کہ وہ دوزخ کی آگ بجھا دے۔ بس یہ حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا لے کر رضوان اور حور و غلمان اور ملائکہ عذاب کو اور مالک دوزخ کو پہنچا دیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں درمیان حتیم کے سو رہا تھا کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو اٹھایا اور سینے سے ناف تک چیر کر دل میرا نکالا، اور ایک سونے کی تشت میں آب زمزم سے اس کو دھو کر ایمان و حکمت سے بھرا، پھر اس کو اسی مقام پر رکھ دیا۔ روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے جبرائیل، مرغزار بہشت سے براق اور 70,000 فرشتے لے کر مکہ میں جاؤ اور میرے حبیب قریشی کو میری درگاہ عالی میں پہنچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجب ارشاد جناب باری تعالیٰ کے براق اور 70,000 فرشتے لے کر حضرت ام ہانی کے گھر میں جو ہمشیرہ حضرت علی کی تھیں پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب کو ام ہانی کے گھر میں بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو نیند سے اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں میرے سرہانے بیٹھے ہیں اور مجھ کو نیند سے اٹھایا، اور وہ کہتے تھے کہ اے حبیب مقبول، اٹھو، آج کی شب آپ کی معراج ہے۔ ان کے اٹھانے سے میں اپنی نیند سے بیدار ہوا تو وہ مجھ کو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، آب زمزم سے وضو کرایا اور 2 رکعت نماز پڑھوا کر مسجد کے دروازے پر لائے تو وہاں میں نے ایک براق کھڑا ہوا دیکھا، ایسا کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور منہ اس کا مانند آدمی کے تھا، اور سرین اس کے مانند گھوڑے کے، اور پاؤں اس کے مانند شتر کے، اور سینہ اس کا مانند شیر کے، اور دونوں پر اس کے مانند پرندوں کے تھے، اور زین اور لگام اس کی یاقوت اور مروارید سے مرصع جڑاؤ تھی۔ مروارید کے معنی قیمتی موتی کے ہیں۔ بس سوار ہونے میں نے ذرا تعمل کیا، یعنی تھوڑا ٹھہر گیا، بس اسی وقت حکم الہی پہنچا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے حبیب سے پوچھو کہ توقف کرنے کا کیا سبب ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمت سے سرفراز فرمایا اور میری سواری کو براق بھیجا، لیکن میں اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے گناہوں کے بوجھ گردن پر رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے، اور 50,000 برس کی راہ قیامت کے دن کے آگے رکھی ہے، اور 30,000 برس کی راہ پلسرات کی دوزخ پر رکھی ہے، اور وہ کیوں کر طے کر کے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے میرے حبیب، کچھ غم نہ کیجیے، جس طرح آج میں نے تمہارے لیے براق بھیجا ہے، اسی طرح تمہاری امت کے واسطے ہر ایک قبر پر براق بھیجوں گا، اور سب کو براق پر سوار کرا کر پل صراط سے پار اتاروں گا، اور اپنی شان کی مطابق 30,000 برس کی راہ
ایک پل میں طے کرا کر منزل مقصود پر پہنچاؤں گا۔ جب یہ حکم ہوا تب پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے اور براق کودنے پھاندنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سے کہا کہ اے براق، تو نہیں جانتا ہے کہ یہ پیغمبر آخر الزماں ہے؟ یہ سن کر براق نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت براق اور بھی میرے سوا پیدا کیے ہیں اور وہ سب داغ محمدی رکھتے ہیں۔ اب عرض میری یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری ہی پشت پر سوار ہوں، تاکہ قیامت کے دن سب براقوں پر مجھے فخر حاصل ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ تب براق نے فخر سے اپنی پیٹھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور دائیں بائیں جبرائیل و میکائیل علیہ السلام مع 70,000 فرشتوں کے رکاب میں حاضر تھے۔ مکہ معظمہ اور آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر ایک ہی لقطے میں بیت المقدس میں جا پہنچے۔ لقطے کے معنی فوراً اسی وقت کے ہیں۔ فرماتے ہیں چلتے ہوئے راہ میں ایک آواز دائنی طرف سے اور ایک آواز بائیں طرف سے سنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہو، تم سے کچھ سوال کروں گا۔ میں نے اس آواز کا کچھ خیال نہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھا۔ پھر دیکھا ایک بڑھیا اپنے آپ کو زیورات اور لباس سے آراستہ کر کے خوبصورت بن کے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ۔ سو میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور آگے بڑھا اور جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا وہ آواز دائیں اور بائیں طرف کی کیسی آواز آئی تھی اور بڑھیا سنگھار کیے کون کھڑی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آواز دائنی طرف سے یہودیوں کی تھی۔ اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی یہودی ہو جاتی، اور جو آواز آپ کے بائیں طرف سے آئی تھی وہ نصرانیوں کی تھی۔ اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی نصرانی ہو جاتی، اور وہ بڑھیا سنگار والی دنیا تھی۔ اگر آپ اس کی طرف دیکھتے تو سب امت آپ کی غلبہ دنیا میں ہلاک ہو جاتی۔ اس کے بعد 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالہ شہد کا، دوسرا شراب کا اور تیسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تینوں پیالے میرے سامنے لائے گئے۔ میں نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا اور اس کا سارا دودھ پی گیا اور باقی رہ جانے والی دودھ کی طرف کچھ خیال نہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بہت خوب کیا جو آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، اس کا دودھ پی لیا۔ اس دودھ سے مراد دین اسلام ہے۔ اور پھر وہاں سے دوسرے مقام میں آ گئے تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ یہ جگہ طور سینا ہے۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی۔ تب میں نے اس جگہ اتر کر وہاں 2 گانا نماز پڑھ لی۔ پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر آگے چلا تو ایک جگہ نظر آئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں پر پھر 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر اس جگہ بیت المقدس میں گیا اور تمام ملائکہ نے آسمان سے نیچے اتر کر کہا السلام علیکہ یا نبی الآخر، اور کہا جس کا ترجمہ یہ ہے بہت پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کے اندر۔ اور تمام انبیاء وہاں آ کر جمع ہوئے اور پھر سب نے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ پھر تمام نبیوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور امامت کرائی اور تمام انبیاء مقتدی ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس 3 مہینے کی راہ ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 2 قدم میں وہاں پہنچے۔ یہ آپ کو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک پتھر سامنے بیت المقدس کے تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک پڑا
تو اس پتھر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اس جگہ پر 70,000 برس ہوئے ہیں، کسی کا قدم مجھ پر نہ پڑا، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ہوا پر معلق رہوں قیامت تک۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ میں دعا کی اور فوراً ہی مستجاب ہوئے، یعنی قبول ہوئے۔ چنانچہ اب تک وہ پتھر ہوا پر معلق ہے۔ اس جگہ میں عجائب غرائب دیکھتے ہوئے براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس جگہ جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی۔ فرشتوں نے پوچھا تم کون ہو؟ بولے جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد پیغمبر آخر الزماں ہے۔ اب فرشتوں نے کہا کہ مرحبا یا رسول اللہ، اور فوراً دروازہ کھول دیا اور آپ درمیان سے داخل ہوئے، اور وہاں پر اسماعیل فرشتوں کے سردار موجود تھے۔ وہ اپنے ہمراہ سب فرشتوں کو لے کر ہمارے پاس آئے اور پھر سب نے ہم سب سے معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، آؤ باغ رضوان سے میرے استقبال کو آئے۔ وہ کہا مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک مرغ سفید عظیم الشان ہے، جسم اس کا سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور ایک پاؤں اس کا عرش تک اور دوسرا پاؤں تحت الثری تک، ایک بازو اس کا مشرق اور دوسرا مغرب میں، اور پر اس کے نور سے بنے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کون مرغ ہے؟ کہا کہ یہ مرغ نہیں ہے، ایک فرشتہ ہے بصورت مرغ کے۔ جب رات ہوتی ہے تب اس وقت یہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور تسبیح اس کی سبحان الملک القدوس الکبیر المتعال لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کی تسبیح کی آواز سے دنیا کے مرغ بیدار ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک فرشتہ آدھا جسم اس کا آگ کا اور آدھا جسم برف کا ہے، نہ آگ برف کو جلائے نہ برف آگ کو بجھائے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور دائیں بائیں اس کے بہت فرشتے کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون فرشتہ ہے؟ وہ بولے کہ یہ مہتر رعد ہے، مہتر سردار کو کہتے ہیں، اور دنیا میں پانی اور برف برساتا ہے، بس یہی کام اس کا ہے۔ پھر وہاں سے گزر کر لبے دریا گیا، اور وہاں سے آگے بڑھ کر دیکھا کہ کچھ لوگ زراعت کرتے ہیں، وہ اسی وقت بوتے ہیں اور اسی وقت وہ زراعت تیار ہوتی ہے اور اسی وقت وہ کاٹتے ہیں، اور ایک ایک دانے کے بدلے 700 دانے اٹھاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش و محنت خدا کی ہے اور لوگوں کی خدمت محض خدا کے واسطے کرتے تھے، اور محتاج لوگوں کی حاجت بر لاتے تھے، دل اور زبان سے، ہاتھ اور مال سے خدمت کرتے تھے۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دی ہے۔ اس کے بعد دیکھا کہ چند فرشتے آدمیوں کا سر پتھر سے کوٹتے ہیں، اور پھر وہ درست ہو جاتا ہے، پھر کوٹتے ہیں، دم بدم اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ترک جماعت پنجگانہ نماز ادا کرنے میں سستی کرتے تھے اور نمازوں کو وقت پر نہیں ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک گروہ کو دیکھا کہ فرشتے سب مانند چارپائیوں کے ان کے ہانکتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور نہایت شدید پیاس اور بھوک میں ان کو کانٹے زرعی کے کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سبوں نے زکوٰۃ مال، صدقہ فطرانہ اور قربانی ادا نہیں کی تھی، اور حقدار فقیر و محتاج کو نہیں دیا اور نہ اس پر رحم کیا۔ پھر کچھ آگے بڑھا تو دیکھا مرد اور عورتیں ہیں، ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف گوشت اور مردار رکھا ہوا ہے، اور وہ نعمتیں سب چھوڑ کر گوشت مردار نجس کھاتے ہیں اور نعمت پاکیزہ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر بڑا ہی متحیر ہوا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ کہا سب جورو قسم ہیں، مرد اپنی جورو کو چھوڑ کر
اور جورو شوہر کو چھوڑ کر حرام کاری اور بے حیائی کا کام کرتے تھے اور حلال کسب نہیں کھاتے تھے، چوری دغا بازی اور فریب سے کھاتے تھے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا ہے اور وہ سب خوب چلا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بولے یہ حال ان سبوں کا ہے جو سر بازار اور راہ میں بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے تھے اور لباس اور شکل پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ہنسانے کے واسطے نام خراب کر کے پکارتے تھے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو انہی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اپنے بھائی مسلمان کی غیبت و شکوہ اور عیب کرنے والوں کا حال ہے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کے آگ کی کینچی سے ہونٹ اور زبان کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سب بسبب طمع کے بادشاہوں اور امیروں اور دولت مندوں کی خوشامد کے واسطے جھوٹی بات کیا کرتے تھے، اور یہ سب لیڈر اور واعظ ہوتے تھے۔ یہ لوگ دوسروں کو تو حق بات کی نصیحت کرتے تھے لیکن خود بد عمل کرنے کے مرتکب ہوتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے تھے۔ پھر چند آدمیوں کو دیکھا کہ منہ ان کے سیاہ اور آنکھیں ان کی نیلی اور نیچے کا ہونٹ ان کے پاؤں پر اور اوپر کا ہونٹ ان کے سر پر ہے، اور لہو اور پیپ اور نجاست ان کے منہ سے بہتی ہے اور گدھوں کی طرح چلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال نشہ پینے والوں کا ہے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ زبان ان کی پیچھے کی طرف کھینچ کر نکالی ہے اور شکل ان کی مانند سور کے ہیں اور وہ آگ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے ہیں۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ پیٹ ان کا پھولا ہوا مانند گیند کے اور رنگ ان کا زرد اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں اور گردنوں میں طوق آتشی ہے، اور سانپ بچھو ان کے پیٹ کے اندر سے نظر آتے ہیں، اور جب وہ اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پیٹ کے بوجھ سے گر پڑتے ہیں اور آتش کے اندر جلتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال سود اور رشوت خوروں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گروہ عورتوں کا دیکھا، ان کے منہ سیاہ اور آنکھیں نیلی پیلی اور آتشی کپڑے پہنے ہیں، اور فرشتے ان کو آگ کے گرزوں سے مارتے ہیں اور وہ مانند کتیوں کے چلاتی ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کن لوگوں کا حال ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی نافرمان تھیں اور اپنے شوہروں کو قطعی ناخوش رکھتی تھیں اور بے حکم شوہروں کے ادھر ادھر پھرتی رہتی تھیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کے حکم کے خلاف کام کیا کرتی تھیں۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ الٹے ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے بد شکل آگ کے گرزوں سے ان کو مارتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال منافقوں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فرقہ دیکھا کہ وہ آگ کے جنگل میں قید ہے اور آگ ان کو سختی سے جلاتی ہے اور تمام بدن میں زخم مانند جذام کے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اور کھانے پینے اور رہنے کے مکان کے واسطے ان کو تکلیف دی ہے، اور اپنی ماں باپ سے بے ادبی کرتے تھے، ناشائستہ گفتگو کرتے تھے۔ اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر ایک میدان بہت بڑا دیکھا کہ اس سے مشک و عنبر کی خوشبو اور اس کے ساتھ ایک آواز بھی آتی تھی۔ آواز یہ ہے یا الہی جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے پورا کر۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بوئے خوشبو اور آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ خوشبو اور آواز بہشت کی ہے، یعنی جنت کی ہے۔ نعمتیں اور میوے رنگ برنگ اور مکان سونے چاندی اور یاقوت اور مروارید وغیرہ سے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھے ہیں۔
اور اس کی آواز کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور باحکم قرآن و حدیث کے چلے گا اور شرک و بدعت سے دور رہے گا تو میں اس شخص کو تجھ میں داخل کروں گا۔ اور بہشت کہتی ہے کہ یا الہی میں راضی ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک میدان میں گھسے، اس میں بدبو اور آواز گریہ کی آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدبو دوزخ کی ہے اور وہ زنجیر، آواز، توق اور سانپ بچھو وغیرہ کی ہے، اور دوزخ فریاد کرتی ہے یا الہی وعدہ میرا پورا کر۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص شرک اور کفر اور بدعت کرے گا اور صحیح طور پر میری پرستش نہیں کرے گا اور میرے رسول کی تکذیب کرے گا، اس کو میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ اور دوزخ کہتی ہے کہ یا الہی میں راضی ہوں۔ پھر وہاں سے دوسرے آسمان کے دروازے پر گئے اور دروازے پر جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ ملائکہ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی وقت فرشتوں نے دروازہ کھولا اور نہایت تعظیم و تکریم سے لے گئے۔ ان فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تمام فرشتوں نے آ کر السلام علیکم کہا اور پھر مجھ سے آ کر معانقہ کیا، اور سب کے سب کہنے لگے کہ مرحبا یا رسول اللہ، آپ کی تشریف آوری سے آسمان روشن ہو گیا۔ پھر میں وہاں سے آگے بڑھا تو وہاں حضرت یحییٰ پیغمبر اور حضرت عیسیٰ روح اللہ نے آ کر با تعظیم و تکریم السلام علیکم کہا، اور پھر کہنے لگے مرحبا یا آخی الصالح او نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا ایک فرشتہ محیب شکل ہے اور اس کے 70,000 سر ہیں، اور ہر سر میں 70,000 منہ ہے، اور ہر منہ میں 70,000 باتیں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ مہتر قاسم ہے۔ میرے پیارے دوستو، مہتر کے معنی سردار کے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مزید بتایا کہ اس کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کی روزی ہے جو حق تعالیٰ نے اس کے سپرد کی ہے، اور ہر روز اور ہر وقت جس قدر اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا ہے اسی قدر اس شخص کو پہنچاتا ہے۔ پھر وہاں سے تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے، وہاں مہتر مائل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے آ کر السلام علیکم مرحبا یا رسول اللہ کہہ کر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر مجھ سے ملاقات کی اور سلام کی تعظیم دی، اور پھر کہنے لگے مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر گئے اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آتے ہی السلام علیکم پیش کیا، پھر کہا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک اور فرشتہ ہیبت ناک اور ہر دو طرف سے اس کے فرشتے کھڑے ہیں، اور 4 منہ ان کے تھے، اور داہنا ہاتھ ان کا مغرب میں اور بایاں ہاتھ ان کا مشرق میں ہے، اور آسمان و زمین ان کے دونوں پاؤں کے ٹخنے پر ہیں، اور سامنے ان کے لیے ایک تخت عظیم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مہتر اسرائیل ہیں۔ تب میں ان کے پاس گیا اور کہا السلام علیک یا ملک الموت۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ اسی وقت حکم الہی ہوا کہ اے اسرائیل، سوال کا جواب میرے حبیب کو دے، اور جو کچھ وہ تجھ سے پوچھیں ان کو بخوبی جواب دینا۔ اب اس وقت اسرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر کہا وعلیکم السلام یا حبیب اللہ، اور پھر مجھ سے نہایت شوق و جذبہ سے معانقہ کیا اور نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے پاس بٹھایا، اور پھر کہا کہ یا حبیب اللہ، جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جب سے ہی خلق اللہ کے بہت کام میرے سپرد کیے ہیں،
ایک لمحہ کی بھی فرصت نہیں ملتی کہ میں کسی سے بات کروں، اور آج مجھ پر حکم ہوا ہے اللہ کا، اس واسطے میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا اے اسرائیل، تم روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سامنے جو درخت ہیں اس کے پتوں کے شمار کے موافق خلائق ہیں، اور ہر ایک کا نام ہر پتے پر لکھا ہوا ہے۔ جب موت قریب آتی ہے تو 40 روز آگے اس پتے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور جس روز موت واقع ہوتی ہے اس روز یہ پتا درخت سے نیچے گرتا ہے، اور میں اس پتے پر نگاہ رکھتا ہوں۔ اگر وہ بندہ اہل رحمت ہے تو دائنی طرف کے ملائکہ رحمت کو بھیجتا ہوں، اور اگر وہ بندہ بدبو اور لعنتی ہے تو بائیں طرف کے ملائکہ عذاب کو بھیجتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا اے اسرائیل، حقیقت روح کیا ہے؟ بیان کرو، یعنی وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وقت قبض کے ایک بوجھ سا میری ہتھیلی پر معلوم ہوتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہارے 4 منہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے کا منہ جو نور سے ہے ان سے مومنوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور دائنی طرف کا منہ جو غصہ سے ہے اس سے جان گنہگاروں کی قبض کرتا ہوں، اور بائیں طرف کا منہ جو قہر سے ہے اس سے منافقوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور پیچھے کا منہ جو دوزخ کی آگ سے ہے اس سے جان مشرکوں اور کافروں کی قبض کرتا ہوں۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس دن سے فرمان حق تعالیٰ کا مجھ پر یوں ہوا ہے کہ جان امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانی سے نکالو، جیسے بچہ سوتی ہوئی ماں سے پستان کھینچ کر پیتا ہے اور اس سے ماں کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ میں نے یہ سن کر سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر میں نے پوچھا اے اسرائیل، کبھی تم کو اس کرسی سے اٹھنے کی نوبت پہنچی یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 مرتبہ اٹھنے کی نوبت پہنچی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے مٹی لانے کو، اور پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو، اور تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو۔ پھر میں نے پوچھا اے اسرائیل، تم نے روح قبض کرتے وقت کبھی کسی پر رحم کیا ہے یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 شخصوں کے واسطے میں نے بہت غم کھایا۔ پہلی مرتبہ اس عورت پر کہ وہ دریا پر کشتی میں بچہ جنتی تھی، اس کے بعد اس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسری مرتبہ شداد ملعون کی جان قبض کرنے پر کہ جب اس نے 400 برس کی مدت میں باغ آرام اور اس کے دیکھنے کے واسطے ایک پاؤں اس کا چوکھٹ کے اندر اور دوسرا چوکھٹ کے باہر تھا، اس وقت اس کی جان قبض کی گئی۔ پس وہ بادشاہ شداد ماں اپنی 20 لاکھ فوج کے وہیں ہلاک ہوا اور اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھنے نہ پایا۔ پھر وہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کے دروازے پر گئے، اور اس دروازے پر مہتر مائل علیہ السلام سب ملائکہ کے سردار ہیں۔ انہوں نے آ کر مجھ کو السلام علیکم کہا، اور پھر معانقہ کیا، اور پھر کہا کہ مرحبا یا نبی الصالح، اور پھر وہاں سے آگے بڑھا۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا مرحبا یا آخی الصالح۔ پھر وہاں سے 6 آسمان کے دروازے پر تشریف لے گئے، وہاں مہتر حائل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے بھی آ کر سلام پیش کیا اور مرحبا کہا، اور پھر معانقہ کیا، اور پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے السلام علیکم کہا اور پھر معانقہ کیا، اور پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی امت پر فرض کیا جائے آپ خوب سمجھ کر قبول کیجئے گا، اس واسطے کہ آپ کی امتیوں کی عمر تھوڑی ہے،
اور بہت ضعیف اور ناتواں ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے۔ ایک پھر ہیبت ناک فرشتہ دیکھا کہ جس کو دیکھنے سے عقل و ہوش گم ہو جائے، اور وہ ایسا تھا کہ اس کے داہنے منڈے سے بائیں منڈے تک 1 برس کی راہ ہے، اور بہت سے فرشتے بدصورت گردا گرد اس کے حاضر ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یا آخی جبرائیل، یہ کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام مالک ہے، اور یہ 19,000 فرشتوں کا سردار ہے اور دوزخ کا داروغہ ہے۔ جس طرح حکم الہی ہوتا ہے یہ اسی طرح بجا لاتا ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو السلام علیکم کہا۔ جواب سلام کا اس نے نہ دیا۔ پھر اسی وقت حکم الہی ہوا، اے مالک، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تم نے ان کو سلام کا جواب نہ دیا اور ان کی تعظیم نہ کی۔ تب مالک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر اٹھا اور تکریم سے بیٹھایا، اور پھر کہا، مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے مقام انبیاؤں پر آپ کو افضل کیا ہے، اور تمام پیغمبروں کی امت تمہاری امت کی پیروی کرے گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے مالک، ماہیت دوزخ کی بیان کر تاکہ میں اس سے خبردار رہوں۔ مالک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو دیکھنے اور سننے کی طاقت نہ ہوگی۔ اتنے میں درگاہ الہی سے حکم آیا، اے مالک، جو کچھ میرا حبیب تم سے پوچھے اس کو اچھی طرح بیان کر۔ تب مالک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7 دوزخ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب سے پیدا کیے ہیں، اور درمیان دوزخ کے 70,000 میدان آگ کے ہیں، اور ہر میدان کے بیچ میں 70,000 پہاڑ آگ کے ہیں، اور ہر ایک پہاڑ کے 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 مکان آگ کے ہیں، اور ہر مکان میں 70,000 کوٹریاں آگ کی ہیں، اور ہر ایک کوٹری میں 70,000 صندوق آگ کے ہیں، اور ہر ایک صندوق میں 70,000 سانپ اور بچھو آگ کے ہیں، اور وہ آگ کہ اگر ایک ذرا بھی اس سے روئے زمین پر پہنچے تو تمام آدمی، پہاڑ، درخت وغیرہ کو بھسم کر ڈالے۔ پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے مکانات اور میدان وغیرہ میں نے ذکر کیے ہیں ویسے ہی ہر ایک دوزخ کے اندر ہیں، اور ایک دوزخ تو برف سے پیدا کی ہے، اور ہر سال 2 مرتبہ اپنی سانسیں چھوڑتی ہے۔ اسی واسطے 6 مہینے سردی اور 6 مہینے دنیا میں گرمی رہتی ہے، اور اسی طرح گو نہ گو عذاب ذلت کا بیان کیا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت غمگین ہو کر 7ویں آسمان کے دروازے پر گئے، تو وہاں دیکھا کہ کثیر تعداد میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ مشاہدہ کر کے وہاں سے آگے بڑھے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سلام کے بعد کہا، مرحبا یا نبی الصالح، اور وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا ایک فرشتہ نیک صورت، خوش خلق، عظیم الشان کرسی پر بیٹھا ہے، اور اس کے چاروں طرف نور چمکتا ہے، اور دائیں بائیں اس کے بہت سے فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے کا نام رضوان ہے، اور یہ بہشت کا داروغہ ہے، یعنی جنت کا داروغہ ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے تشریف لے گئے اور کہا، السلام علیکم یا رضوان الجنہ۔ اس نے جلد سلام کا جواب دیا اور فوراً ہی معانقہ کیا، اور پھر کہا، مرحبا یا حبیب اللہ۔
اتنے میں حکم الہی ہوا کہ اے رضوان، میرے حبیب کو مالک دوزخ نے دوزخ کی باتیں سنا کر غمگین کیا ہے، تم ان کو بہشت کی باتیں سنا کر خوش کر دو۔ تب رضوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفت اور ثنا آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور امت آپ کی اور پیغمبروں کی امت سے پہلے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر جنت الفردوس میں واسطے سیر کرانے کے باغوں میں لے گئے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح اور اقسام کی نعمتوں سے آگاہ ہوئے۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی کہ اے حبیب، تیری امت کے واسطے یہی سب نعمتیں بہشت کی ہم نے تیار کی ہیں، اور امت تیری بہشت میں خوش و محفوظ اور معزز و مکرم رہے گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر قاضی الحاجات بجا لا کر آگے بڑھے اور وہاں سے بیت المعمور میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو یاقوت اور موتی اور سبز زمرد سے بنایا ہے۔ اس میں 13 ستون یاقوت سرخ کے ہیں اور صحن اس کا موتی کا ہے، اور اس جگہ پر 2 رکعت نماز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ پڑھی۔ اتنے میں 3 پیالے بھرے ہوئے دودھ شراب شہد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے۔ ایک روایت میں ہے کہ 4تھا پیالہ پانی کا بھی تھا۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں سے جو آپ کی خواہش ہو قبول کیجئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ دودھ کا پیا۔ دیکھ کر پھر سب فرشتوں نے آپ کو آفرین کہی، اور پھر کہنے لگے، یا حبیب اللہ، اگر آپ پیالہ پانی کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی پانی میں غرق ہوتی، اور اگر آپ پیالہ شراب کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی نشے میں مشغول ہوتی، اور اگر شہد کا پیالہ اختیار فرماتے تو سب آپ کی امت لذت دنیا میں مستغرق ہوتی، لیکن آپ نے پیالہ دودھ کا اختیار فرمایا، اس لیے آپ کی امت آفت و بلا سے دنیا کی نجات پائے گی۔ لیکن تھوڑا سا دودھ جو آپ نے پیالہ میں چھوڑا ہے، اس سبب سے تھوڑا سا گناہ آپ کی امت سے ضرور ہوگا۔ پھر آپ نے چاہا کہ جو دودھ باقی رہا ہے اس کو بھی پی جاؤں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ اس وقت پیئیں گے تو کچھ مفید نہ ہوگا، اور اب جو کچھ ہوا سو ہوا، کیونکہ حکم الہی رد نہیں ہوا کرتا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے غمگین ہو کر سدرۃ المنتہا کو گئے، جو جبرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس جگہ پر پیغمبر خدا اپنی براق سے اترے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں سے رخصت ہوئے اور کہا کہ میرا مقام یہاں تک کا تھا، اور اب آپ خود ہی آگے تشریف لے جائیے، اور مجھ کو سرمو برابر آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے آخی جبرائیل، مجھ کو اس جگہ تنہا چھوڑ کر جاؤ گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا حبیب اللہ، اور دوسرے فرشتے آگے آپ کو یہاں سے لے جائیں گے۔ آپ کسی طرح رنجیدہ خاطر نہ ہوں، اور میری صرف ایک التماس ہے کہ آپ جناب باری تعالیٰ میں عرض کیجئے گا اور میرے حسب خواہش جواب کیجئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو کیا بات ہے؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ قیامت کے اپنے پروں کو پل صراط پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتاروں۔ اتنے میں اسرافیل تخت نورانی لے کر حکم الہی سے آئے، جس کو رف رف کہتے ہیں۔ اس کو نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں 70,000 پردے جواہرات کے ہیں، اور مسافت ایک ایک پردہ کی 500 برس کی راہ تھی۔ آخر وہ راہ طے کر کے مقام رفرف میں جو اسرافیل کی جگہ ہے پہنچے۔
اور پھر عرش نے وہاں سے جلدی اٹھا لیا۔ خطاب آیا جناب باری تعالیٰ سے کہ اے میرے حبیب آگے آؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ نالین پاؤں سے اتار دوں، تب عرش جبیں سے حکم آیا کہ اے حبیب نالین مت اتارو، ماں نالین کے آؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی یا الہی موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ وہ 40 روزے رکھیں اور اپنے پاؤں سے نالین اتار کر طور سینا پر آئیں، اور یہ مقام تو اس سے 1000 درجہ بہتر ہے، کیوں کر میں نالین سمیت آؤں؟ پھر حکم ہوا اے حبیب اللہ، موسیٰ کو اس واسطے نالین اتارنے کا حکم دیا تھا کہ خاک طور سینین کی ان کے پاؤں میں لگے جس میں ان کو بزرگی حاصل ہو، اور تیری خاک نالین سے عرش کو بزرگی دوں گا۔ چنانچہ آپ نے وہاں دیکھا کہ دائنی طرف 312 ممبر ہیں اور بائیں طرف ایک ممبر بڑا عظیم الشان جڑاؤ جواہرات سے مرصع نظر آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ممبروں کا احوال دریافت کیا۔ خطاب آیا کہ داہنی طرف کے سب ممبر پیغمبروں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور بائیں طرف کا ممبر صرف تمہارے واسطے بنایا گیا ہے، کیونکہ عرش کے دائیں طرف بہشت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے۔ جس وقت کہ تو بائیں طرف ممبر پر بیٹھے گا تو ضروری ہے کہ دوزخیوں کا گزر اسی طرف سے ہوگا۔ اسی وقت اگر کوئی تیری امت میں سے دوزخیوں میں شامل ہو جائے اور تو اس کی شفاعت کرے گا تو میں اس کو بخشوں گا، غرض کوئی گنہگار تیری امت میں سے ہمیشہ دوزخ میں گرفتار نہ رہے گا۔ پھر رف نے آ کر مجھ کو اٹھا لیا اور حجاب کبریائی تک پہنچا کر وہ بھی غائب ہوا، اور میں اس جگہ تنہا رہا۔ جب مجھ کو خوف کبریائی ہوا تب ناگہ مانند آواز ابو بکر صدیق کے یہ آواز میں نے سنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک پروردگار تیرا صلاۃ میں مشغول ہے۔ اس دم میں نے اس آواز سے متعجب ہو کر اپنے جی میں کہا، یا الہی اس جگہ آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی؟ لیکن اس آواز سے وحشت میری جاتی رہی، اور میں نے عرض کی جناب باری تعالیٰ میں، یا الہی تو نماز پڑھنے سے پاک ہے، اور آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی؟ حکم ہوا اے میرے حبیب، نماز میں رحمت ہے تجھ پر اور تیری امت پر، اور آواز ابو بکر کی سی اس واسطے تھی کہ وہ تیرا یار غار ہے اور انیس و وفادار ہے، پس ایسے مونس کی آواز سننے سے وحشت تیری اس مقام میں دفع ہوگی۔ تو اس واسطے میں نے ایک فرشتہ بصورت ابو بکر کے پیدا کیا، اور اس کی آواز مثل آواز ابو بکر کے ہیں، اسی نے آواز دی تھی، چنانچہ اس سے تیری وحشت جاتی رہی۔ بعض نے یوں بھی روایت کی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف ہوا، اس وقت ایک قطرہ پانی کا کہ شیریں زیادہ شہد سے اور زیادہ ٹھنڈا برف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آیا، اور اس سے علم اول و آخر کا معلوم ہوا، تب وحشت دل سے جاتی رہی۔ پھر 70,000 پردہ نور سے گزر کر قاب قوسین میں پہنچے اور وہاں پر احدیت کا ظہور پایا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور احدیت کا دیکھا تو فوراً اپنا سر مبارک سجدہ میں رکھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے دوست میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہر قسم کی عبادت خواہ وہ مالی ہو یا بدنی یا روحانی اللہ کے واسطے ہے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ہے تجھ پر اے نبی،
اور رحمت اللہ تعالیٰ کی اور برکتیں اس کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلام ہو ہم پر اور سارے نیک بندوں پر۔ پھر اسی مقام میں فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے اس کے اور رسول اس کے ہیں۔ اور وحدہ لا شریک اس مقام پہ اس واسطے نہ کہا کہ وہاں کوئی مشرک نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، جو کچھ میں نے اور تو نے اور فرشتوں نے اس وقت کہا کہ اس کو ہر نماز کے قاعدے میں پڑھا کیجیے۔ اور پھر فرمایا، اے حبیب، میرے عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان، نباتات و جمادات، بلکہ جز و کل مخلوقات، 6000 عالم خشکی اور 12000 عالم تری، اور آفتاب اور مہتاب اور ستارے اور بروج اور بہشت اور دوزخ تیری محبت کے سبب سے میں نے بنائے ہیں، اور اس وقت تیرے واسطے اجازت ہے، جو چاہے سو مانگ اور میں تیری منہ مانگی مراد پوری کروں گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر خداوند قدوس سے عرض کی کہ میں امت گنہگار رکھتا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، لہٰذا تو میری امت کے گناہ بخش دے اور اس کو دوزخ کی آگ سے پناہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تہائی گناہ تیری امت کے بخشے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کی، یا الہی، تمام گناہ میری امت کے اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ میں نے تیری امت کے آدھے گناہ بخش دیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض پیش کی تو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ جو کوئی صدق کے دل سے کلمہ طیب ایک بار پڑھے اور اس کے مضمون پر کامل اعتماد کرے گا، اس کو میں ضرور بخشوں گا، اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ کفر و شرک تک پہنچا ہوگا تو اس کو ہرگز نہ بخشوں گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے نجات نہ دوں گا۔ پھر حکم ربانی ہوا کہ اے دوست، تو نے دنیا کے درمیان فقیری اور غریبی اختیار کی، اگرچہ دنیا فانی ہے، مگر تو دنیا چاہے تو تمام جمادات، نباتات وغیرہ وغیرہ کو سونا چاندی بنا دوں اور دنیا کو دارالقرار کر دوں، اور یاقوت اور زمرد اور لؤلؤ اور مرجان جا بجا پیدا کر دوں، تاکہ اپنی امت کو لے کر عبدالآباد بے موت کے مہیا کروں اور تمام نعمتیں بہشت کی وہیں موجود کر دوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر مناجات کی اور ارشاد فرمایا، خداوند، دنیا تو مردار نجس ہے، یعنی دنیا مردار ہے، اور میرے لیے تو دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوال جبرائیل کا تو بھول گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ یا الہی، تو دانا و بینا ہے اور سوال اس کا تو خوب جانتا ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے یہ حکم ہوا، سوال جبرائیل کا تیرے دوستوں اور اصحابوں کے واسطے میں نے منظور کیا، اور وہ یہ سوال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تمنا ہے کہ قیامت کے دن اپنے بازوؤں کو پلسرات پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتار دوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کے واسطے عرض کی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نعمتیں بہشت کی دیکھیں، اور جو مکان اہل بیت اور اصحاب کے واسطے تیار ہوئی ہیں، جدا جدا دیکھ کر حمد و ثنا خالق کون و مکان کی بجا لائے، اور جناب
جناب باری تعالیٰ سے حکم آیا، اے دوست تو مکان اپنی امت کا دیکھ کر خوش و راضی ہو۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، خداوند بندے کو کیا طاقت ہے کہ اپنے خدا کی نعمت سے ناراض ہو؟ تب جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ یہ سب نعمتیں بہشت کی میں نے تیرے دشمن کے واسطے حرام کی ہیں۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبقات دوزخ کے دیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے اور دوزخ کے طبقات ملاحظہ کرتے رہے۔ پہلے طبقہ میں بنسبت طبقات دوسرے کے رنج و عذاب کم تھا، پھر دیکھا کہ اس کے اندر 70,000 دریا آتشی ایسے جوش و خروش سے بہتے تھے کہ اگر تھوڑا سا بھی شور اس دنیا میں پہنچے تو خلقت زمین ایک بھی زندہ نہ رہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے جو دوزخ کا داروغہ ہے پوچھا کہ یہ طبقہ کس خلقت کے واسطے بنایا گیا ہے؟ اس نے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا، کچھ جواب اس کا نہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ شرم و حیا کی وجہ سے آپ سے عرض نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو، شاید آج اس کا تدراک ہو سکے۔ تب پھر مالک نے رو کر عرض کی کہ یہ طبقہ آپ کی امت کے گنہگاروں کے واسطے تیار ہوا ہے، لہٰذا آپ اپنی امت کو بہت زیادہ نصیحت فرمائیے اور اچھی طرح سمجھائیے تاکہ وہ گناہوں سے باز رہیں۔ قیامت کے دن مجھے مجال تخفیف عذاب و رنج کی متعلق نہ ہوگی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر اور اپنا عمامہ اپنے سر مبارک سے اتار کر باب دیدہ مناجات کرنے لگے کہ خداوند مجھ کو اس کے دیکھنے سے ایسا خوف آیا ہے کہ مجھے تاب و طاقت اس کے دیکھنے کی نہیں رہی، اور امت تو میری بہت ہی ناتواں و ضعیف ہے، وہ کیوں کر اس عذاب کو برداشت کرے گی؟ خداوند تو غفور الرحیم ہے اور مجھ کو تو نے امت پیشوا بنایا ہے، اور عزت و آبرو بھی میری تیری قدرت کے قبضے میں ہے۔ پس پھر حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے میرے حبیب تو کچھ غم نہ کر، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت سے اتنے لوگ بخشوں گا کہ تم اس سے راضی رہو گے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے تیری ذات پاک کی کہ میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک ایک ایک شخص کو میری امت میں سے بہشت میں نہ لے جائے گا۔ اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 90,000 کلمات راز و نیاز اور امر و نہی کے ارشاد کیے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ روز 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزے ہر سال میں تم پر اور تمہاری امت پر میں نے فرض کیے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر آہوزاری کی، پھر کہا، یا الہی میری امت ضعیف و ناتواں ہے اور عمر بھی تھوڑی ہے، اس قدر بار گراں نہ اٹھا سکے گی۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ ہر روز 25 وقت کی نماز اور 3 مہینے کے روزے فرض کیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا اور اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اگر رات دن میں 5 وقت کی نماز اور 1 سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہوئے تو پھر بخوبی ادا ہو سکیں گے۔ چنانچہ باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ میں ارحم الراحمین ہوں، اس وجہ سے اے میرے حبیب جو تو نے ارادہ کیا ہے وہ میں نے قبول کیا، اور 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزوں کا ثواب تجھ کو ملے گا، میں نے تجھ کو یہ بخشا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی میری امت مجھ سے پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدیہ و تحفہ ہمارے واسطے عنایت فرمایا تو میں ان کو کیا خوشخبری دوں گا؟ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اول نماز 5 وقت کی اور روزے 1 مہینے رمضان المبارک کے اور 30,000 کلمات دینی و دنیاوی ان کو دینا، اور 30,000 کلمات جو رازداری کے ہیں اس کا کسی سے نہ کہنا۔
اور باقی 30,000 کلمات جو ہیں اس کو چاہو کہو یا نہ کہو۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا اور پھر اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر عرض کی کہ یا الہی، جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے یہ میں کس کو کہوں اور کون میری اس بات کا اعتبار کرے گا؟ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ پہلے تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو، وہ تمہاری بات کو سچ جانے گا، پیچھے اس کے پھر ہر ایک مانے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ شکر بجا لائے اور پھر بارگاہ الہی سے رخصت ہوئے اور رف پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام منتظر تھے۔ براق لے کر آگے بڑھے، پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر بیت الاقصی میں پہنچے اور نبی المرسل وہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سبوں نے دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی اور معانقہ اور مصافحہ کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آذان دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی اور جملہ انبیاء کرام نے مقتدی ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے، بی بی ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان پر پہنچا کر اور براق لے کر اپنی جگہ پر چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لائے تو بستر کو گرم پایا اور جس جگہ پر وضو کیا تھا وہاں سے پانی کو بہتے اور حجرے کے زنجیر کو ہلتے دیکھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی۔ شاہ مائز پلانٹ کے تمام سننے اور دیکھنے والے میرے قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل شاہ مائز پلانٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ اس چینل میں بنا رہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جل آپ سننے اور دیکھنے والوں کے ساتھ ساتھ مجھ بولنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔